کے ہے نام دار ارکم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جو کچھ میری بہن نے میرے متعلق کہا یہ ان کی محبت ہے، احترام ہے. میں نہ تو عالم دین ہوں اور نہ ہی مولوی ہوں. جو کچھ سیکھا آپ ہی سے سیکھا اور آپ ہی کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرنے لگا. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ بندے کی، انسان کی یہ مفہوم ہے، اس کی جان، اس کے مال، اس کی اولاد سے اس کی آزمائش کی جاتی ہے. اور جو اس آزمائش پر صبر کرتا ہے پھر اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے خوشخبری سناؤ. اور اللہ کی خوشخبری وہ تو جنت ہے. لہذا ہم سب کو چھوٹی بڑی کسی طرح سے بھی کوئی آزمائش آ جائے تو صبر اور نماز سے کام لینا ہے اور اپنے اللہ سے توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے اور اس پہ صبر کرنا ہے. یقیناً جنت صرف ایمان والوں کے لیے ہے. جنت کس کے لیے ہے؟ صرف ایمان والوں کے لیے. جو ایمان والے نہیں ہیں ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے. مثلا ایمان والے لوگ کیا کرتے ہیں؟ نماز ادا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں. یہ ایمان والوں کے کام ہے. مگر جو اور زیادہ متقی اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں وہ مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں. کوئی بھی انسان اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا، خاص اللہ کی رحمت سے جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے ہم جتنے بھی اعمال کر رہے ہیں ہو سکتے ہیں ہماری نیت میں کوئی فرق آ رہا ہو اور ہم اللہ کی پکڑ میں آ جائیں. تو اللہ کی پکڑ سے ہمیں کیا چیز بچا سکتی ہے؟ نماز بچائے گی؟ نہیں بچائے گی. روزہ بچائے گا؟ نہیں بچائے گا. اللہ کی پکڑ سے ہماری توبہ اور اللہ کی رحمت بھی بچا سکتی ہے. اور آپ نے یہ بات عام طور پر سنی ہوگی، اللہ رب العزت حقوق اللہ معاف کر دیں گے، حقوق العباد معاف نہیں کریں گے. اور آپ اپنا جائزہ لیں، میں اپنا جائزہ لوں کہ کیا ہم حقوق العباد ادا کرتے ہیں، صحیح معنوں میں ادا کرتے ہیں. حقوق العباد تو یہ بھی ہے کہ آپ اپنے اولاد کے حقوق ادا کریں، آپ اپنے بہن بھائیوں کے حقوق ادا کریں، آپ اپنے ساتھیوں کے حقوق ادا کریں، آپ واچ مین ہیں تو اس کے حقوق ادا کریں. یہ جو انسان ہے نا سب برابر پرنسپل میں اور آیا میں کوئی فرق نہیں ہے بحیثیت انسان. اگر انسان دوسرے سے کوئی برتر ہے وہ صرف کیوں ہے، کیسے ہے، کون بتائے گا؟ سارے میں نے کہا میں تو آپ سے سیکھوں. تقوی کی بنیاد پر
وہ برتری حاصل ہے، وگرنہ کوئی برتری۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہے اور آیا جی نے پرائمری کی ہوئی ہے، اس میں اور اس میں آپ کے میں کوئی فرق نہیں، بحیثیت انسان کوئی فرق نہیں، جتنی اس کی عزت ہے اتنی ہی آپ کی ہے، جتنی آپ کی ہے اتنی اس کی عزت ہے۔ لہذا اپنے دل اور دماغ میں یہ بات تو بٹھا لیں کہ ہمیں اپنے سے چھوٹے ملازم کی عزت میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم بیان کرنے لگا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مفہوم بیان کروں گا، میں مفتی بھی نہیں ہوں، عالم بھی نہیں ہوں، مولوی بھی نہیں ہوں، ہو سکتا ہے ایک زیر زبر کا آگے پیچھے ہو جائے، اس لیے میں مفہوم بیان کرتا ہوں۔ تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے، ہر کوئی، اور اس سے اس کا جواب لیا جائے گا، حساب لیا جائے گا۔ مجھ سے آپ سب کے بارے میں سوال ہوگا کہ آپ نے اپنے سٹاف کے حقوق ادا کیے، یہ سوال ہوگا مجھ سے۔ اللہ مجھے معاف کرے اور آپ کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پرنسپل سے سوال ہوگا کہ آپ نے اپنے سٹاف کے حقوق ادا کیے۔ ٹیچر سے سوال ہوگا کہ آپ نے اپنی کلاس کے جو اندر اسٹوڈنٹس ہیں ان کے حقوق ادا کیے۔ واچ مین سے حساب ہوگا کہ آپ نے گیٹ پہ کھڑے ہو کر اپنے فرائض، اپنے حقوق ادا کیے۔ مینیجر سے اس کے لیے بابت سوال کیا جائے گا۔ ہر کوئی، لفظ یہاں پہ ہر کوئی، ماں سے اس کے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے صحیح تربیت کی تو کیوں نہیں کی، سوال کیا جائے گا۔ کیا ہم کبھی ان باتوں کی طرف سوچنے کی زحمت کی؟ آئے سیلری لی اور یہ کوشش کی کہ کیسے سیلری میں اضافہ ہو سکتا ہے، بس اتنی ہی دنیا ہے؟ نہیں۔ دین کس کو کہتے ہیں؟ علماء دین یہاں پہ موجود ہیں، ان کے سامنے بات کرنا بہت مشکل کام ہے۔ دین معاملات کا نام ہے۔ دین صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا نام نہیں ہے۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ معاملات کا نام ہے۔ آپ کے معاملات جو آپ کی حیثیت ہے اس کے مطابق، جو آپ کے زمرے میں آتے ہیں، جو آپ کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں، جو آپ کی حدود ہے، اس کے مطابق کیا ہے، کیسا معاملات ہیں آپ کے؟ کیا میں اپنے واچ مین کو حقیر سمجھتے ہوئے ہر وقت اس کی انسلٹ کرتا ہوں؟ یہ مجھ سے سوال ہوگا، آپ سے ہوگا کہ آپ نے اپنے ملازم کو بلایا تو آپ کا انداز کیا تھا؟ یہ ذمہ داری ضرور تقسیم ہوئی ہے کہ میری ذمہ داری اور کام کرنے کی ہے، پرنسپل کی اور ذمہ داری ہے، قاری صاحب کی اور ہے، ٹیچر کی اور ہے، کنٹرولر ایگزامینیشن کی اور ہے، واچ مین کی ذمہ داری اور ہے، آفس بوائے یا آفس گرل کی ذمہ داری اور ہے۔ ذمہ داری میں فرق ضرور ہے، بحیثیت انسان چھوٹے بڑے میں کوئی فرق نہیں۔ لہذا میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ افتخار بھائی کو کوئی افتخار انکل کہہ کے مخاطب کرتے ہیں تو کوئی افتخار بھائی کہہ کے مخاطب کرتے ہیں۔ میں بھی ہمیشہ ان کو افتخار بھائی کہہ کے مخاطب کرتا ہوں۔ یہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے کہ ہم کسی صورت میں بھی اپنے سے ان کو الگ نہیں سمجھتے، ہم اپنے بھائی اور آیا جی کو اپنی بہن سمجھتے ہیں، عمر کے اعتبار سے ہم رشتہ بناتے ہیں لوگوں سے۔ مجھے آپ کو یہ بات زور دے کے کہنی ہے کہ اپنے معاملات کو ٹھیک کریں۔
اگر آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں تو پھر اپنے ایمان کی فکر کریں، جو کہ ہم نے کبھی نہیں خیال کیا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، نماز پڑھ لی، فرض ادا ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا۔ یہاں پہ جو میرڈ خاتون ہیں وہ ذرا کتنی ہینڈل کریں گے، مجھے اندازہ لگانے سے کافی ساری ہیں ماشاء اللہ۔ یہ کیمپس میں تو بڑی رحمت ہے، یہ بھی رحمت ہے۔ آپ نے اس پہ مسکرا دیا، مسکرانا صدقہ ہے، اگر اس لیے سے مسکرایا پھر تو بڑی خوبصورت بات ہے۔ یہ رحمت ہے کہ آپ نے ایک سنت ادا کر دی۔ نکاح سنت ہے نا، پتہ ہے آپ سب جی؟ اللہ تعالیٰ سب کو یہ سنت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آسانیاں پیدا کرے۔ حدیث مبارکہ ہے یہ باقیوں کے لیے آئندہ زندگی میں، اور جو خواتین شادی شدہ ہیں، جو میری بہنیں شادی شدہ ہیں، ان کے لیے ابھی سے بات ہے۔ اگر کسی عورت کا خاوند اس سے ناراض ہو، اس کی کوئی نہیں اس کے سر سے اوپر نہیں جاتا، اللہ تک رشتے پہنچنے ہی نہیں دیتے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ اور اگر خاوند ناراض ہے، عورت سو گئی ہے، اس کو راضی کیے بغیر، کبھی ہم نے سوچا، کبھی ہم نے دنیاوی معاملات کو دین کے انداز سے اس نظر سے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ تو ساری رات فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، کبھی ہم نے غور کیا؟ نہیں کیا۔ وہ کیا فائدہ اس نماز کا، اس روزے کا، جس کا خاوند اس سے ناراض ہے؟ قطعاً کوئی فائدہ نہیں۔ اس کی ایک مثال اور سمجھاتا ہوں۔ صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کوئی ایسا کام جو آپ کے مرنے کے بعد، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے، اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ یہ اللہ کا ہم پر انعام ہے کہ صدقہ جاریہ صرف ایمان والے کے لیے، غیر مسلم کے لیے صدقہ جاریہ نہیں، یعنی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کو کسی بھی اچھے کام کا ثواب نہیں ملے گا، اجر نہیں ملے گا۔ یہاں پر ایک بہن ہے، وہ کہیں پر پانی کا نل لگوا دیتی ہے، نلکا لگوا دیتی ہے، آج کل کے زمانے میں فلٹریشن پلانٹ لگوا دیتی ہیں۔ وہ جب تک پلانٹ رہے گا، اس کے مرنے کے بعد اس کو اجر ملے گا۔ اور اگر یہی کام جو کہ ہم سے زیادہ غیر مسلم کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ نے بھی ہمارے یہ جو سیلاب آیا اس میں امداد بھیجی، برطانیہ نے بھی بھیجی، ان کو اس امداد دینے کا دنیا میں ہی فائدہ ہونا، آخرت میں ان کو کوئی فائدہ نہیں۔ آخرت میں جو ایمان نہیں رکھتا اس کا کوئی حصہ نہیں، کوئی حصہ نہیں۔ تو ہم جو بھی کام کریں اگر ایمان کی حالت میں کریں گے تو تبھی فائدہ ہوگا، اگر ہم ایمان کی حالت میں نہ کریں اس کا کیا فائدہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا درجہ کسی کے لیے بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کے والدین کا۔ کس کا ہے؟ والدین کا ہے، والدین۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری ماں، میری والدہ زندہ ہوتی، وہ مجھے نماز کے دوران پکارتی تو میں نماز کو توڑ کر، یعنی کہ سلام پھیر کر، لیکن نماز تو اللہ کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نماز کو چھوڑ دیتا اور اپنی ماں کی بات سنتا۔ یہ ہے والدین کا درجہ۔ کیا ہم اپنے والدین کے اس طریقے سے احترام کر پاتے ہیں؟ نہیں کرتے۔
تو نہیں کرتے تو پھر سوچیں کہ آپ کی عبادت کس کام کی ہے۔ عام طور پر ہم وعدہ کر دیتے ہیں، عام میں آپ کو یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا، پھر آپ نہیں پورا کرتے۔ تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لا دین علی واللہ تعالی، اس شخص کا دین ہی کوئی نہیں جو ہے کہ پاسداری نہ کرے۔ جس کا دین نہیں ہے اس کا صدقہ جاریہ کہاں سے آئے؟ جس کا دین نہیں ہے اس کی نماز روزہ کیسے ہے؟ اس کو کہتے ہیں معاملات۔ وعدہ تو آپ نے میرے سے کیا، آپ نے ان سے کیا، انہوں نے اس سے کیا، یہی معاملات ہیں۔ جو میں نے شروع میں بات کی ہے کہ معاملات ہی دین ہے۔ دین کا معنی معاملات کا درست ہونا ہے۔ اگر آپ کے معاملات درست نہیں ہیں تو پھر اپنے ایمان کی فکر کریں، پھر آپ کا دین کامل نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو ایماندار کہلانے کی حقدار نہیں ہیں۔ وعدے کے متعلق ایک دفعہ ایک صحابی جس نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، وہ صحابی ہے، ان کو صحابی کہا جاتا ہے۔ ایمان کی حالت، شرط ہے ایمان، کوئی بھی کام ہے ایمان کی حالت میں نہیں، ایمان نہیں ہے تو کوئی کام نہیں، کوئی کام نہیں اگر ایمان نہیں، پھر وہ دنیا ہے، دنیا اللہ اچھی دے دے، اس میں کوئی دوسرا ہے، کیونکہ اللہ کسی کا حق نہیں رکھتا نا، اللہ کسی کا حق نہیں رکھتا۔ آپ نے جس طرح سے، جس نیت سے کوئی کام کیا، اللہ اس کا اجر ضرور دے۔ ہاں، اگر آپ نے ریاکاری کرتے ہوئے کوئی ایسا کام کیا، آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ مجھے بڑا اچھا کہیں گے، لوگ کہیں گے واہ واہ کیا بات ہے، یہ تو بہت ہی ٹھیک آدمی ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی تعریف ضرور کروا دیتے ہیں، کیونکہ اس نے کچھ کیا تو ہوتا ہے نا، اس نے 1,00,000 روپیہ خرچ کیا کسی اچھے کام کے لیے، کیا تو ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا تک اس کا اجر محدود کر دیتے ہیں، وہ ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا ہو، اللہ کسی کا حق نہیں رکھنے والے، وہ تو رب العالمین ہے نا، وہ تو سب کا رب ہے، مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، اللہ سب کا رب ہے، تو وہ دنیا میں تو اس کو واہ واہ بھی کروا دے گا، واہ بھائی واہ فلان، جب وہ آخرت میں جائے گا نا، وہ کہے گا اے اللہ میں نے تو یہ 1,00,000 روپے خرچ کیا تھا، تو مجھے تو اس کی دے نا جنت۔ اللہ کہے گا نہیں، تیری نیت تھی دنیا میں واہ واہ کروانے کی، دنیا میں عزت لینے کی، تو دنیا میں تجھے میں نے بڑا آدمی بنا نہیں دیا تھا، دنیا میں تجھے عزت دے نہیں دی تھی، تجھے ایک کلاس کا انچارج نہیں بنا دیا تھا، تجھے میں نے ٹیچر نہیں بنایا، کتنے بچے تھے جو کلاس میں داخل ہوتی تھی تو کھڑے ہو جاتے تھے تیرے احترام میں، تیری عزت میں نے کروا دی، اب کس چیز کا حصہ بھائی؟ ہاں، اگر وہ کام آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوگا تو پھر آخرت میں بھی اس کا حصہ ملے گا اور دنیا میں بھی ملے گا۔ اس لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں، بلکہ دارالعلوم کا موٹو ہی یہ ہے فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ، ہم اس دنیا میں بھی اللہ سے بھلائی مانگتے ہیں اور آخرت میں بھی بھلائی مانگتے ہیں، ہمارا موٹو ہی ہے۔ اپنے آپ کو اس کی طرف راغب کریں کہ ہمیں اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے، وہ کسی طرح کے بھی معاملات میں یہ بات دی جاتی ہے کہ آپ کے ذمے جو کام ہے، جو ڈائریکٹر نے لگایا، جو پرنسپل نے لگایا، جو کسی ہیڈ نے لگایا، کیا وہ کام آپ صحیح طور پر سر انجام آپ کر پاتے ہیں، صحیح ڈیوٹی پرفارم کرتے ہیں، یا جس کام سے آپ کو روکا گیا ہے وہ آپ چوری چھپ چھپا کے کرتے ہیں، تو پھر آپ سوچیں کہ رزق تو حلال نہیں ہے، اس میں تو ملاوٹ آ گئی، نا۔ اگر آپ کے ذمہ ہے کہ آپ نے 7 پیریڈ پڑھانے ہیں اور ان میں یہ نوٹ بک چیک کرنی ہے، اگر آپ نہیں کرتے اور اس کو چھپا لیتی ہے، وہ رزق غور کریں اس میں ملاوٹ ہو گئی ہے۔ اگر مینیجر صاحب کو کوئی ڈیوٹی پرفارم کی جاتی ہے اور وہ وہاں پہ موبائل میں بیٹھ کر اپنا وقت
پیسہ ضیاع کرتے ہیں، غور کرنے والی بات۔ یہ میری ملکیت نہیں ہے، اسکول کی ملکیت۔ غور کرنا چاہیے کہ میں اس کو جیب میں ڈال کر گھر لے جاؤں تو کیا یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ یہ غلط ہے، یہ میری اور آپ کی نہیں ہے، یہ اس کو معاملات کہا جاتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا، بڑی سمپل سی بات، چھوٹی سی بات، مطلب اس کو بادر ہی نہیں کرتا۔ میں کسی ایک کا نام تو مجھے مجبوری بن رہی نا، صالحہ کا لے دیتا ہوں، میں کسی اور کا نام لے دیتا ہوں، فوزیہ کا لے دیتا ہوں، مطلب کسی ایک کا میں نام لوں، وہ اسکول میں داخل ہوئی ہے 7:50 اٹینڈنس وہ لگا دو 7:45 کی، اس نے سارے دن گزر کے اپنا غلط کر دیا۔ میں حرام کا لفظ بڑا لفظ نہیں بول رہا، مگر اس نے غلط کر دیا، ابتدا ہی میں اس نے اپنا کام کو غلط کر دیا۔ دوسری سوچ، نیت سوچ، اگر میری اور آپ کی نیت یہ ہے بھائی میں نے تو سیلری لینی ہے، اس کے بعد ان کا فائدہ یا نقصان میں کیا کر سکتی ہوں، غلط ہو گیا۔ آپ کا رزق سوچیں، کیا آپ نے اپنے رزق کو خراب تو نہیں کر دیا؟ جب آپ کو 6 گھنٹے کی ڈیوٹی دی جاتی ہے تو وہ اس کا جو وقت ہوتا ہے وہ ادارے نے آپ سے خرید لیا، اس کے بدلے میں آپ کو معاوضہ دیا جاتا ہے۔ جو مالک کا خیر خواہ نہیں ہے نا، وہ اس کے حلال نہیں کھاتا۔ صرف ڈیوٹی نہیں، اس کے اندر خیر خواہی کرنی ہے، اس کے لیے آپ نے اچھے سٹیپ اٹھانے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو اس چیز کا معاوضہ دیا جا رہا ہے۔ اگر آپ یہ دل میں رکھ لیں، یہ بھی غلط ہو جائے گا، اگر آپ یہ دل میں رکھ لیں کہ میری سیلری تو 10,000 ہونی چاہیے تھی، مجھے 6,000 دے رہے ہیں تو میں بھی 6,000 کا کام کرتی ہوں، جب تک مجھے کہیں اور سے نہیں ملتا میں کرتی رہتی ہوں، جب مجھے 10 پہ ملے گا میں چلی جاؤں۔ وہ آپ رزق حلال نہیں کر رہے، فکر کریں اس بات کی۔ میں کام اپنا کام کر دوں گی نہیں بھائی، انہوں نے آپ کو 6,000 روپیہ 6 گھنٹے کا دیا ہے سمجھانے کے لیے، 6 گھنٹے کا دیا ہے، وہ 6 گھنٹے اگر آپ کو معاوضہ کم کرتے تو آپ ان سے کہیے میں کل سے نہیں آؤں گی، میں کل سے نہیں آؤں گا، مجھے یہ معاوضہ نہیں، میرے کام کے برابر نہیں ہے، آپ نہ آئیں۔ اپنے رزق کو حرام تو نہیں کریں، رزق کو خراب تو نہیں کریں۔ جب تک آپ نے آنا ہے، معاوضہ آپ نے قبول کیا ہے، اس کے مطابق اپنی ڈیوٹی کو سارے انجام دیں۔ نام میں نہیں لوں گا، میں نے ویسے تو یہ مجھے سوچ نہیں ہے کیونکہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان مبارک ہے، جس کے ساتھ بھلائی کرو کیا ہوتا ہے پھر آگے؟ اللہ، دیکھو میں کہا نا، میں تو علماء دین جو ہیں، عالمات جو ان سے بات کرتے ہیں، جو بات میں پوچھتے ہوں آپ جواب دے دیتی ہیں، ٹیچرز ہیں آپ ماشاءاللہ۔ جس کے ساتھ بھلائی کرو اس کے شر سے بچو۔ میں نے چند دن پہلے یا کچھ ماہ پہلے ایک اس کیمپس کی بات نہیں، کسی اور کیمپس کی بات ہے، ایک ٹیچر کو، یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کوٹ کرنے لگا، میں اس کی بات نہیں بتانے لگا، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ مجھے قطعاً کوئی افسوس نہیں ہوا، کیونکہ حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر افسوس کیا تھا؟ ٹھیک ہے نا، میری ان کو پوائنٹ ہوئے، 1 ہفتہ ہوا تھا، ملاقات ہوئی، جب ان کو اپوائنٹ کروانے کے لیے جاب آفر لیٹر سائن کرنے کے لیے پرنسپل نے میرے سے ملاقات کروائی، تو میں نے ان کا حال وال پوچھ لیا، خیر خیریت پوچھ لیا، فیملی بیک گراؤنڈ پوچھ لیا۔ انہوں نے بتایا کہ میری ایک اور بہن بھی ہے، جاب کی تلاش میں، گھر ہم ہی چلائیں گے۔ میں نے اس کو کہی بات جاب پہ کسی کو کہہ کر لگوا دیا، لگ کے جاؤ،
بھلائی کی نا میں نے اس کے ساتھ، مگر میں نے تو اس لیے نہیں کی تھی کہ وہ خوش ہو جائے وہ نہیں، میں نے اللہ کی رضا کے لیے کی تھی، میں نے تو اسے تعارف بھی نہیں تھا، ابھی زمینہ ہے پرانا تعلق ہے، یہ مجھے کوئی کام کہے ہو سکتا ہے درمیان میں آ جائے، اب زمینہ کا کام تو کرنا ہے نا، اتنی اچھی بہن ہے، اتنی اچھی بیٹی ہے، اتنی دیر سے ہے، اتنی خدمات ہے اس کی میرے ادارے کے لیے، وہ کچھ ایسا نہیں تھا۔ میں کہہ رہا ہوں پہلی ملاقات میں نے اس کے ساتھ بھلائی اپنے رب کی رضا کے لیے کی۔ چند دن پہلے کیا ہوا، مجھے پتا چلا کہ وہ جاب چھوڑ گئی۔ جاب چھوڑنا بھی کوئی غلط نہیں ہے، کوئی مجبوری بنتی ہوگی اس کی، جس کو ہم میرے سامنے وہ جسٹیفائی نہیں کر پائی، پر اس کی اپنے سمجھ کے مطابق ہوگی۔ اس نے کیا کیا ہمارے ساتھ، یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بالکل سچ ثابت ہونا۔ اس نے ایک جب جانا تھا نا، اس نے چھوڑنے کی جاب، یہ اس کو نیگیٹیوٹی کے طور پر آپ بھی اپنا سکتے ہیں، مگر یہ شیطان کا راستہ ہے۔ ایک فارمولہ ملنے لگا آپ کو ویسے، مگر یہ شیطانی راستہ ہے۔ آپ تو رحمان کے بندے ہیں نا، بندی ہیں نا، ہمیں تو رحمان کا راستہ اپنانا ہے۔ لہذا یہ تنبیہ کے لیے آپ کو بات ہے، جس کو اپنائیے گا مت، یہ آپ کو تنبیہ ہے۔ جب اسے چھوڑنا تھا 10 دن پہلے ایک اپلیکیشن لکھی کہ مجھے اتنا لون چاہیے، میں لون کی فگر بھی نہیں بتا رہا، کہیں کوئی ممبر اس تک پہنچ نہ جائے، اس بات میں نہیں بتا رہا، میں چاہتا نہیں اس کا نام دینا۔ لون اپلیکیشن دی گئی، پرنسپل نے اختیار نہ ہونے کے باوجود اس کو اپروو کر دیا۔ پرنسپل کے پاس کچھ چیزوں کا اختیار ہم نے نہیں دیا، جس میں سے یہ بھی ایڈوانس دینے کی پرنسپل کے پاس اتھارٹی نہیں ہے، بٹ پرنسپل کو اس پہ ترس آ گیا، اسے کوئی مجبوری اپنی ایسی بتائی، پرنسپل نے اتھارٹی نہ ہونے کے باوجود اس کو لون اپروو کر دیا، اور لون اکاؤنٹنٹ سے کہہ کے دلوا بھی دیا۔ میرے علم میں نہیں آئی نہیں، شاید اس نے وعدہ کیا تھا کہ میری سیلری سے کاٹ لیجیے گا، 10 دن بعد سیلری ہے، تو میں پرنسپل نے کہا ہوگا چلے 10 دن کی بات ہے، چلے سر پوچھے گا، میں کہہ دوں گی سر میں نے اپنی ذمہ داری پہ دیا، یا جو بھی ان کے خیال میں ہے۔ وہ اسے 25 تاریخ کو ایڈوانس اپلیکیشن دے کے اپروو کروا کے 25 تاریخ کو ایڈوانس دیا، 4 تاریخ کو سیلری اس کے اکاؤنٹ میں گئی، 5 تاریخ کو آئی۔ اس نے کیا سوچا کہ اگر میں 5 کو چھوڑوں گی تو مجھے سیکورٹی اسکول والے نہیں دیں گے۔ اس نے شیطان کے راستے پہ چلتے ہوئے اپنی سیکورٹی ہم سے دھوکے کے ساتھ لے گئی۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ 10-15 ہزار روپیہ، 14 ہزار روپیہ، 18 ہزار روپیہ میرا تو اسکول اس سے بند ہونے والا نہیں، اور اس کا بھی اس سے کوئی گھر کا ایک کمرہ بننے والا نہیں ہے۔ وہ 10-15-18 ہزار روپیہ سے کیا بنے گا جب وہ دھوکے سے لے گئی؟ اس نے غلط کیا، اور وہ ساری زندگی ہماری نظروں سے گر گئی۔ یہ بڑی بات نہیں ہے، وہ اللہ کی نظروں سے گر گئی کہ تو نے ایک مسلمان کو دھوکہ دیا ہے۔ اگر تجھے پتا تھا تو غلط وے سے چھوڑ رہی ہے تو پھر تجھے سیکورٹی دینے کا حق نہیں تھا، پھر چھوڑ دیتی، یا ان کو جسٹیفائی کر دیتی، وہ دے دیتے۔ اگر کوئی جسٹیفائی کرتا ہے پھر ہم نہیں دیتے، پھر ہم مجرم ہیں، اس پہ دوسری رائے نہیں ہے۔ آپ ہی کے ایک اسکول کی ٹیچر ہے، اس نے چھوڑا 2 سال سے پہلے، مجھے فون آیا، اس کی اپلیکیشن آئی ہوگی، میرے چکر نہیں لگنے کی بنا پر مجھے نہیں رہا بات ہو سکی، بلکہ ہاں یاسر صاحب نے مجھے اپلیکیشن دی بھی تھی، مجھے اس میں نا کنفیوژن ہوئی، تو میں کہیں میں پرنسپل سے بات کرنے کے بعد اپروو کروں گا، تو مجھے ان کی کال آئی میری شادی ہے تو پھر بھی مجھے سیکورٹی مجھے نہیں مل رہی، مجھے ضرورت ہے۔ میں نے کہا شادی کارڈ سینڈ کریں، آپ کو سیکورٹی مل جائے گی۔ میں نے پرنسپل سے ابھی نہیں پوچھا، جو اس نے بتایا اس کی روشنی میں مجھے لگا کہ یہ شادی ہے دینی چاہیے، ہمارا کمٹمنٹ ہے۔ میں نے اسی دن جس دن ان کا شادی کارڈ مجھے آیا، اسی دن، یہاں تک کہ اس پہ چیک پہ میرے سائن ہونے ہوتے ہیں، میں نے آپ کے بھائی یاسر صاحب کو فون کر کے کہا
کہ آپ ان کے پیسے کیش میں ڈپازٹ کروا دو، بعد میں چیک دے دوں گا، ان کو دے دو۔ جیسے تو آپ نے دے دیے تھے، دے دیے الحمدللہ۔ میں بعد میں پوچھ نہیں پایا دیا یا نہیں دے، پر مجھے جب میں نے کہہ دیا تو انہوں نے دے دینے تھے، مجھے علم تھا اس بات سے۔ دیکھیے غلطی تو انسان سے ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، جان بوجھ کر ایسا کرنا یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اسی کو معاملات کہا جاتا ہے۔ اگر میں کسی ٹیچر کا حق لے لوں تو میرے اسکول جو ہے اس کا ایک کمرہ اور نہیں بننا، بلکہ وہ میں نے حرام کا پیسہ اپنے سارے حلال مال میں شامل کرنے کی بنیاد پر نقصان کر دیا۔ آج کی جو بات کا خلاصہ ہے وہ یہی ہے، اپنے معاملات کو ٹھیک کریں، جو وعدہ کریں اس کو پورا کریں۔ اگر آپ وعدہ پورا نہیں کرنے کی صلاحیت رکھتے تو وعدہ مت کریں۔ یہ جاب آفر لیٹر آپ کا وعدہ ہے ہمارے ساتھ، معاہدہ ہے ہمارے ساتھ، ایسے ہی کر سکتے جی جی، یہ ایک معاہدہ ہے، معاہدہ توڑنے والا تو جنت میں نہیں جائے گا۔ ایماندار آدمی جنت میں جائے گا، صرف ایمان والا، ایمان والا جس کا ایمان نہیں وہ جنت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اور اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف متفقہ حدیث مبارکہ ہے، لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کی پاسداری نہ کرے۔ تو پھر اگر ہم اپنے عہد کی، معاہدے کی پاسداری نہ کریں، ہمیں سوچنا چاہیے اس بات۔ میں آج کی اس بات کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے، سیدھے راستے پہ چلائے۔ اچھا ایک واحد ایسی چیز ہے جو اللہ مانگنے پہ دیتا ہے، بن مانگے نہیں دیتا، باقی سب کچھ بن مانگے دے سکتا ہے، دیتا ہے، اور وہ ہدایت۔ اللہ کہتا ہے ہدایت جو مانگے گا میں اس کو دوں گا، جو ہدایت مانگے گا نہیں میں اس کو نہیں دینے گا۔ لہٰذا یہ شرط ہے کہ ہدایت مانگو۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے لیے بھی ہدایت مانگا کریں، ایک دوسرے کے لیے ہدایت مانگا کریں، پوری امت کے لیے ہدایت مانگا کریں۔ ہم اپنے رب کریم سے یہ دعا کرتے ہیں، اے میرے پروردگار ہم سب کو ہدایت عطا فرما، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، اللہ ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں دین اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے پروردگار ہم سب کے رزق میں، ہم سب کی عزت میں، ہماری شان میں، ہمارے وقار میں، ہماری صحت میں، ہمارے ایمان میں برکتیں عطا فرما۔ اے میرے پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرما۔ اے میرے پروردگار ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلا، اللہ ہمیں رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما۔ اے میرے پروردگار ہم سے جو بھول ہو جائے اس کو معاف فرما، مواخذہ نہ کر یا اللہ، ہمارا مواخذہ نہ کرنا، معاف فرما دے۔ اور اللہ کو یہ بہت پسند ہے اس کا بندہ اس سے معافی مانگے، توبہ کیا کرے اور معافی مانگا کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو باتیں آج ہم نے کی اور سنی ہیں، اللہ رب العزت ان پہ صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ۔